الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذی اسمہ مکتوب فی الانجیل والتورات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، اگست کا مہینہ الحمدللہ بڑی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ عظیم الشان دن 14 اگست کا دن، جس دن ملک پاکستان کے اندر ہر ماں، ہر بہن، ہر بھائی، ہر بزرگ، ہر امیر، ہر غریب، ہر چھوٹا اور بڑا طبعی طور پر، قلبی طور پر الحمدللہ اظہار مسرت کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ ملک پاکستان کے آزاد ہونے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات عالی کے شکرانے کے نفل پڑھے جاتے ہیں، اور اپنی اپنی طبیعتوں کے مطابق اس عظیم الشان خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے کچھ بڑوں نے یہ بات سوچی تھی کہ اس وقت متفقہ ہندوستان کے اندر مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو آسانی اور سہولت کے ساتھ یکسو ہو کر پورے اطمینان کے ساتھ مذہب اسلام پر عمل کرنے کا موقع صحیح طرح نہیں ملتا۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ مسلمانوں کی کثرت بھی ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ سا ملک بنائیں، ایسا ملک جہاں آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کیا جا سکے، ایسا ملک جہاں آزادی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیا جا سکے، ایسا ملک جہاں کسی قسم کا کوئی مندر نہ ہو، ایسا ملک جہاں کسی قسم کی کوئی بت پرستی نہ ہو، ایسا ملک جہاں سود کا نظام نہ ہو، ایسا ملک جہاں آپس کے اندر محبتیں ہوں، ایسا ملک جہاں ہر طرف اسلام ہی اسلام ہو اور اسلام کی باتیں ہوں، قرآن کی تعلیم ہو، احادیث کا علم پڑھایا جا رہا ہو، ایسا ملک جس کے اندر الحمدللہ علماء کو اپنے سر کا تاج سمجھا جاتا ہو، ایسا ملک جس کے اندر علم دین کو دنیا کے اندر راج کیا جا رہا ہو، ایسا علم اور ایسا ملک جس کے اندر الحمدللہ دین کی ساری محبت کی باتیں چل رہی ہوں۔ اس تمام اعتبار سے بڑوں نے سوچا سمجھا، اتفاق رائے کی، کئی مرتبہ آپس میں اکٹھے بیٹھے مشورے ہوئے، بالآخر اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی اور اس بات پر پوری قوم کو اکٹھا کیا اور یہ فرمایا کہ مسلمان اور ہندو یہ دو الگ سے نظریے ہیں، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، دونوں کو الگ الگ رہنے کی ترتیب ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے جان کی قربانیاں دی، مسلمانوں نے مال کی قربانیاں دی، ہماری بہنوں کی عزتیں تاتار ہوئی، اور اسی طرح ہمارے بچوں کی قربانیاں لگی۔ وہ دن بھی جو نا یاد ہیں کہ جن دنوں کے اندر سکھوں نے ہمارے مسلمان بچوں کو جو نا نیزوں کی انیوں کے اوپر چڑھا دیا اور ان کو چھلنی کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بچوں کو بکرے کی طرح ذبح کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ پاک کا کرم یہ فضل ہوا کہ الحمدللہ بالآخر اللہ پاک نے کرم فرما دیا۔ تو 14 اگست کو سن 1947 کو الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان ایک آزاد ریاست کی صورت میں پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ابھرا۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہمیں اس عظیم ملک کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ابتدائی طور پر ہمارے بزرگوں میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جو یہ چاہتے تھے کہ الگ سے ملک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اکٹھے رہا جائے، ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں لیکن حکومت مسلمانوں کی، عزت مسلمانوں کی، حکومت مسلمانوں کی، نظام مسلمانوں کا، لہذا یہ ہمارے پاس رہیں گے ضرور، حاکم بن کر نہیں محکوم بن کر رہیں گے، یہ چلتا رہے گا نظام۔ لیکن اس کے باوجود جس وقت اللہ پاک نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، ملک پاکستان بن گیا، اس وقت الحمدللہ ان بڑوں کا یہ فرمان تھا جن میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کسی نے کہا تھا حضرت آپ تو پاکستان بننے کے خلاف تھے، اب آپ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، تو بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا اور یہ بات ارشاد فرمائی تھی، بھئی مسجد بننے سے پہلے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ یہاں مسجد بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن جس وقت مسجد بن جاتی ہے پھر پوری دنیا کے مسلمان اس کو اللہ پاک کا گھر سمجھتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان پھر اس سے محبت کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان پھر اس کی تعظیم اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں
بھائیوں میرے عزیزو، یہی بات الحمدللہ ہمارے بڑوں کی طرف سے ہے کہ جب تک پاکستان نہیں بنا تھا چاہتے یہ تھے کہ اکٹھا رہا جا سکتا ہے، چاہتے یہ تھے کہ جنہوں نے ہمیں پریشان کیا، انگریز نے جو سونے کی چڑیا سمجھ کر جو نہ ہندوستان کے اندر آیا تھا، مکاری کے ساتھ، چال بازیوں کے ساتھ، تجارت کی نیت سے آیا تھا، بالآخر ذلیل ہو کے رسوا ہو کے نکالا گیا، اور یہی چاہتے تھے ماشاءاللہ ہمارے بڑے کہ ان کو نکال دیا جائے، باقی جیسے پہلے ہم اکٹھے تھے اب بھی ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ لیکن اس بات پر جو نہ فیصلہ جب نہیں ہو سکا، ملک پاکستان الگ بن گیا، تو ہمارے بڑوں نے جو اس وقت ملک پاکستان کے الگ سے بنانے کے حق میں نہیں تھے، بعد میں جب بن گیا انہوں نے اس کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا، انہوں نے اس کو بھی تعظیم کی نگاہوں سے دیکھا، انہوں نے اس سے بھی محبت کا اظہار کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ جب اسلام کے نام پہ بنا ہے تو ہم مسلمان ہیں، اسلام کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ اس لیے الحمدللہ ان تمام لوگوں نے ملک پاکستان سے محبت کی اور اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اللہ پاک اس ملک پاکستان کو دن رات دگنی چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہر اعتبار سے چاروں طرف سے اس کی حفاظت فرمائے، خواہ وہ اس کی جو نہ فضائی جو نہ حدود ہوں، اللہ پاک اس کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ پاک نظریاتی اس کی جو نہ سرحدیں ہوں، اللہ پاک اس کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ پاک مذہبی اس کی سرحدیں ہوں، اللہ پاک اس کی بھی اس کی حفاظت فرمائے، نظریاتی اس کی سرحدیں ہوں یا زمینی سرحدیں ہوں، اللہ پاک ان تمام طرف سے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ملک پاکستان کو اللہ پاک ایسے مخلص لوگ جو خیر خواہ ہوں، ایسے مخلص لوگ جو دیندار ہوں، ایسے مخلص لوگ جو مسلمانوں سے محبت کرتے ہوں، ایسے مخلص لوگ جن کا نظریہ، جن کا نظام زندگی اسلام کے مطابق ہو، ایسے مخلص لوگ اللہ پاک اس ملک پاکستان کو عطا کرے اور وہ اس ملک کو لے کر چلے، اس کی حفاظت کرے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ملک پاکستان کو اللہ پاک نے بے شمار قسم کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں ہے، کوئی ایسی بات تو ہے نہیں ہے جو اس میں کمی ہو، جو اس میں کمی ہو۔ ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی ذات عالی نے اس میں رکھی ہیں، نہریں ہیں تو یہاں موجود، پانی ہے تو یہاں موجود، ماشاءاللہ آبشاریں ہیں تو یہاں موجود، پہاڑ ہے تو یہاں موجود، اللہ کے فضل و کرم سے آپس کی محبتیں ہیں تو یہاں موجود۔ مالی طور پر بھی اللہ پاک نے اس کو پیچھے نہیں رکھا، پانی کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے اس کو پیچھے نہیں رکھا، سر سبزی کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے اس کو پیچھے نہیں رکھا، تعلیم کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے اس کو پیچھے نہیں رکھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ملک پاکستان کو اللہ پاک نے دنیا آخرت بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس وقت الحمدللہ ملک پاکستان پوری دنیا کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے کہا جا رہا ہے، پوری دنیا کے لیے الحمدللہ مذہبی اعتبار سے ان کے لیے آئیڈیل بنا ہوا ہے، مذہبی اعتبار سے ان کے لیے رہنما بنا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا سے مختلف قسم کے مسلمان علم دین کو سیکھنے کے لیے ملک پاکستان میں آتے ہیں، ایمان کو بنانے کے لیے ملک پاکستان میں آتے ہیں اور ایمانیات کو سیکھنے کے لیے ملک پاکستان میں آتے ہیں۔ اللہ پاک اس ملک پاکستان کو ہر اعتبار سے محفوظ رکھے اور آگے بڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا الحمدللہ ابتدائی زمانے میں جس وقت ملک پاکستان بنایا جا رہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اللہ پاک ان کو بھی اپنے خزانوں سے بہترین جنت عطا فرمائے۔ ہم ان کو قائد اعظم اس لیے کہتے ہیں، اس زمانے کے جتنے قائدین تھے ان میں بڑے فکر والے اور بڑے تھے، اس لیے ان کو قائد اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی آپ اکیلے پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں، کیا کوئی بندہ کوئی عالم دین ایسا بھی ہے جو آپ کے ساتھ ہو؟ تو انہوں نے عجیب بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ اس وقت ہندوستان کے ایک اتنے بڑے عالم ہیں کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ان کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں پورے ہندوستان کے جو نا علماء کو رکھا جائے تو اس ایک عالم ربانی کا وزن سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پوچھا کون آپ کے ساتھ ہیں؟ کہنے لگے حکیم الامت حضرت مولانا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ میرے ساتھ ہیں، لہذا مجدد الملت حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک پاکستان کی جو نا آزادی کے سلسلے میں بنانے کے سلسلے میں بڑی قربانیاں دی، اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، مختلف علاقوں میں ان کو گشتوں کے لیے بھیجا۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ علماء میں سے ہی ہیں وہ لوگ جو عثمانی برادران جن کو کہا جاتا ہے، جن کی برکت سے اللہ پاک نے چاروں طرف الحمدللہ اسلام کی فضا کو ہموار کیا، ملک پاکستان کے جو نا نعرے لگے، جس کے لیے
مسلمانوں کو ابارا جاتا تھا، قربانیاں دینے کے لیے مسلمان تیار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جنہوں نے الحمدللہ مغربی پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی سعادت حاصل کی، اور یہی وہ ماشاءاللہ عالم دین ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ اگر الحمدللہ یہ لوگ مخلص نہ ہوتے یا پسندیدہ نہ ہوتے یا لیڈر نہ ہوتے تو ان کے ہاتھ سے کبھی بھی ملک پاکستان کا جھنڈا پہلی دفعہ لہرانے کا یہ اعزاز ان کو نہ دیا جاتا۔ یہ اعزاز اس لیے دیا، قربانیاں ان کی ہیں، خون ان کا ہے، محبتیں ان کی ہیں، اور تقریریں ان کی ہیں، اور عوام کو لے کر چلنا ان کے پاس تھا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ ملکہ عطا کیا۔ انہی کے دوسرے بھائی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ پاک نے اتنا بڑا علم عطا کیا کہ 18 جلدوں کے اندر حدیث مبارک کی کتاب اللہ سنن لکھی، ماشاءاللہ وہ کتاب بھی اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے، اور علماء کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، تو وہ بھی ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم دین کہ جن کو پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے مشرقی پاکستان کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی جو نا سعادت حاصل ہوئی، یہ اعزاز کی باتیں ہیں، اور یہ اعزاز کی باتیں الحمدللہ ہر کوئی آدمی معزز لوگوں کو دیتا ہے، محترم لوگوں کو دیتا ہے، قائدین کو دیتا ہے، جن پہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، انہی کے ذریعے سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارا بھی انہی لوگوں کے ساتھ تعلق ہے جو بانی پاکستان ہیں، ہمارا بھی انہی لوگوں کے ساتھ تعلق ہے جو پاکستان کو سب سے پہلے پوری دنیا کے متعارف کروانے والے ہیں، ہمارا بھی انہی لوگوں کے ساتھ تعلق ہے جنہوں نے مشرقی پاکستان کے اندر سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی سعادت حاصل کی، ہمارا بھی انہی لوگوں کے ساتھ تعلق ہے کہ جنہوں نے مغربی پاکستان کے اندر سب سے پہلے الحمدللہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی سعادت حاصل کی۔ اسی محبت کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے جب سے اللہ رب العزت کی ذات عالی نے ہمیں صحت و عافیت عطا کی اور سمجھ بوجھ عطا کی، میں بھی الحمدللہ ہر سال کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے اپنی چھت کے اوپر محبت کے ساتھ پاکستان کا بڑا سا پرچم، خوبصورت سا پرچم لے کر لہرایا جائے۔ پورا اگست کا مہینہ وہ لہراتا رہتا ہے، فضائیں میں ماشاءاللہ نور کی فضائیں، محبت کی فضائیں بکھیرتا رہتا ہے، ہر آنے جانے والے کو یہ درس دیتا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان سے ہیں، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری نسل کی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ملک کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں بے شمار قسم کی عزتوں سے نوازا ہے، اس لیے ہم اپنی دعاؤں میں صبح اور شام پاکستان کی ترقی کو رکھتے ہیں۔ جو لوگ پاکستان کے لیے خدمت کرتے ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، جو لوگ پاکستان کے اندر اپنی مخلصانہ کوششیں کرتے ہیں اور اس کی بہتری کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہم ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان تمام کو سلام کہتے ہیں، خواہ وہ پاکستان کی فوج ہو ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، پاکستان کے حاکم ہو جو پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، پاکستان کا وہ نوجوان جو پاکستان کے مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، پاکستان کی وہ معزز اور محترم باپردہ بیٹیاں اور بہنیں جو پاکستان کی عزت اور وقار کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور آگے لے کر چلتی ہیں، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے ذرے ذرے سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ملک پاکستان ہمارا ہے اور ہم سب کا ہے، ہم سب نے اس کے لیے جان دینی ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج سے کئی سال پہلے یہ نعرے لگا کرتے تھے اپنی جوانیاں لوٹائیں گے، پاکستان بنائیں گے، یہ نعرے تب لگا کرتے تھے، آج بھی انہی نعروں کی ضرورت ہے، اپنی جوانیوں کو لوٹانے کی ضرورت ہے، اپنی خواہشوں کو لوٹانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے ملک پاکستان کو بنایا گیا تھا یہ مقصد تھا کہ دنیا کے اندر اسلام کو رائج کریں گے، یہ مقصد تھا ملک پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا، یہ مقصد تھا ملک کے اندر الحمدللہ اسلامی قانون کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، یہ مقصد تھا سود کا نظام ختم کریں گے، یہ مقصد تھا رشوت کا نظام کو ختم کریں گے، یہ مقصد تھا یہاں ظالموں کو مٹا دیا جائے گا، یہ مقصد تھا مظلوموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے گا، یہ مقصد تھا کسی بہن کی عزت خراب نہیں کی جائے گی، یہ مقصد تھا کہ ملک پاکستان الحمدللہ ایک امن کا گہوارہ بنے گا اور اللہ پاک اس کو بنائے گا، انشاءاللہ تعالی بنائے گا، اس لیے کہ قربانیاں رائے گا نہیں جاتی، خون جمتا ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، رائے گا نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں ان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں یاد آتی ہیں جن کے بہتے ہوئے خون میں لت پت نوجوان شہید ہو رہے تھے۔
تھے، ہماری بہنوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اپنی عزتوں کو محفوظ کیا تھا. ہمیں ان کی جوانیاں یاد، ہمیں ان کی قربانیاں یاد ہیں. ہمیں الحمدللہ یہ دل میں آتا ہے کہ ان کا خون انشاءاللہ رنگ لائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن یہ ملک پاکستان وہ بنے گا جس کے خواب دیکھے گئے تھے، وہ بنے گا جس کے لیے جوانیاں لٹائی گئی تھی، وہ بنے گا جس کے لیے جوانوں نے جوانیاں لٹائی، وہ بنے گا جس کے لیے بوڑھوں نے قربانیاں دی. اب اندازہ لگائیں، ہندوستان سے ایک خاندان چلتا ہے، بیٹا اس کے ساتھ ہے، بیٹیاں اس کے ساتھ ہے، بیوی اس کے ساتھ ہے، بھائی اس کے ساتھ ہے، مالو مطابق کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہے. ارے سب کچھ لٹ گیا، لٹا دیا گیا. اکیلا جب پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو اپنی جان لے کر آتا ہے، اور جب پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو آتے ہی سجدہ ریز ہوتا ہے اور پاکستان کی مٹی کو اٹھا کر چومتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پاکستان کی سرزمین پہ پہنچا دیا. میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، میں نے اپنی بچیوں کو قربان کروا لیا، میں نے اپنی بیوی کو بھی قربان کروا لیا، میرے بھائی بھی شہید ہو گئے، میرے بچے بھی شہید ہو گئے. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ان کو تو موقع نہیں دیا، تو نے مجھے پاکستان کے اندر پہنچا دیا ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس بوڑھے کے سامنے جب ہمارے نوجوان آزادی کا جشن مناتے ہوئے، آزادی کا جشن مناتے ہوئے جو نا موٹر سائیکلوں کی آوازیں نکالتے ہوئے، اپنے چہروں پہ مختلف قسم کی شکلیں بناتے ہوئے، اور جو نا ہندوؤں جیسی رسومات کرتے ہوئے، اور ہندو جتنے عجیب قسم کے لوگ جو نا کریکٹر جو نا سنبھالتے ہیں یا چلاتے ہیں، یا وہاں کے ایکٹر لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ان جیسی طریقوں کو جو نا اختیار کرتے ہیں، یا جو نا ہندوستانی گانے سنتے اور سناتے ہیں، یا ہندوستانی فلموں کو دیکھتے اور رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت ان بزرگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے شاید اب ہمیں کوئی بھول جائیں گے، شاید ہمارا خون ان کو یاد نہیں ہے، شاید ان کو میرے بیٹے کا تڑپنا یاد نہیں ہے، شاید ان کو وہ میری بہن جو اس وقت جو نا خون کی سسکیاں لے رہی تھی اور اس وقت جو نا فوت ہو رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے آوازیں دے رہی تھی، لیکن میں اتنا بے بس تھا، اس کو اٹھا نہ سکا، اس کو ساتھ لے کے آ نہ سکا. اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اس ملک عظیم کے لیے. ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. میں ان تمام جوانوں سے درخواست کرتا ہوں ملک پاکستان کی حفاظت کی جائے اور اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. کل مجھے لاہور جانا پڑا اور میں جو نا بڑے عرصے کے بعد جو نا بڑی بس میں بیٹھ کر سفر کر کے گیا، اور میں نے کیا دیکھا کہ رستے کے اندر انہوں نے یہاں سے لے کر لاہور تک مسلسل جو نا ٹی وی چلایا، اونچی آواز سے جو نا انہوں نے گانے چلائے اور انڈیا کی فلمیں چلائیں. میں ان کی منت سے وعدہ کرتا رہا، ارے بھائی عجیب سی بات ہے، کچھ تو ذرا سوچو آپ کیا کر رہے ہو کہ اندر آپ نے انڈیا کی فلمیں چلائی ہیں اور گانے چلائے ہوئے ہیں، اور اپنی گاڑی کے اوپر تم نے ملک پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہوا ہے. عجیب سی بات ہے، کچھ تو اپنا مزاج بدلا جائے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہی گانے اگر پسند تھے تو انڈیا کا ملک بھی بہت اچھا تھا. یہی گانے اگر پسند تھے تو ہم وہاں رہ سکتے تھے. کیا ضرورت تھی ان لاکھوں قربانیوں کو دینے کی؟ کیا ضرورت تھی ان جوانوں کی جوانیاں لٹانے کی؟ کیا ضرورت تھی اپنے سارے مال و متاع کو قربان کرنے کی؟ ظاہر بات ہے یہ زخم لے کر جو ہم اتنا بڑا جو نا یہ دولت لے جو نا کمائی ہے ملک پاکستان کی صورت میں، تو بھائی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اس ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنایا جائے، یا اسلامی نظام کو رائج کیا جائے، اسلامی تعلیمات کی جو اہمیت اپنے دل میں بٹھائی جائے، قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، اپنے بچوں کو دیندار بنایا جائے، تقوی والا اخلاق والا بنایا جائے، ایمان والا بنایا جائے، وہ صحابہ والی صفات اپنے اندر پیدا کی جائیں. وہ صحابہ جو مدینہ منورہ میں تھے تو الحمدللہ صفات اپنے اندر پیدا کی تو اللہ رب العزت کی ذات عالی نے ان کو ساری دنیا پہ غالب کر دیا. کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے تخت و تاج ان کے قدموں میں لا کر جمع کر دیے گئے اور وہ ذلیل ہو کے ان کے قدموں میں آ گئے. یہی آج ہمیں ضرورت ہے، یہ دین کو حاصل کیا جائے. آج کے اس ملک پاکستان کے اندر کبھی کبھی یہ نعرہ سننے کو ملتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس وقت حاکم صاحب اور وزیر اعظم صاحب، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے اور اللہ پاک ان کو ہمت اور سلامتی عطا کرے کہ ایسا الحمدللہ ان کو ذوق عطا کرے کہ اس وقت جتنے غریب پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو ختم فرمائے. جتنے لوگ اس وقت اپنی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کی بھی غیبی مدد و نصرت فرمائے. ہمارے وزیر اعظم صاحب جو اچھے ارادے رکھتے ہیں اور پورا نہیں کر پا رہے، پتہ نہیں کیوں پورا نہیں کر پا رہے، اللہ پاک ان کی غیبی مدد و نصرت فرمائے اور ان کے اچھے ارادوں کو اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچائے. لیکن درخواست یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ ملک پاکستان کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے الحمدللہ ہم سب کوشش کریں ملک پاکستان کی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا جائے، اسلامی روایات کے مطابق زندگی گزاری جائے، شادی کے اندر جتنی ہندوانہ رسومات ہیں ان سب سے جان چھوڑی جائے، چھڑوائی جائے. ملک پاکستان کے اندر جتنے ایسے کام ہو رہے ہیں جن کا تعلق عیسائیوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ہندوؤں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق سکھوں کے ساتھ ہے، ان تمام کاموں کو چھوڑا جائے اور خالص
خالص طور پر اسلام اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے، بلکہ یہاں تک عرض کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے ملک پاکستان کے اندر اگر تعلیم کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو اسلامی تعلیم کا نظام بہتر ہونا چاہیے، اس کا معیار بہتر ہونا چاہیے۔ حافظ قرآن کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، وہ ملک کو بھی یاد کریں کہ جس ملک کا مسلمان حاکم ہے اور الحمدللہ وہ حافظ قرآن بھی ہے، جب اس کے ملک کے اندر الحمدللہ کچھ بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا تو ان تمام بچوں کو انہوں نے جمع کیا اعزاز کے طور پر۔ حاکم وقت نے حکومت کے خرچے میں ان تمام طلباء کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا ہے، ان کو ماشاءاللہ مدینہ المنورہ میں، مکہ المکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے اور یہ اعزاز نصیب والے ہی جو نصیب والوں کو دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حق میں بالا بھی اس بات کی متوجہ ہوں کہ ملک پاکستان یہ ہماری جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، اس ملک پاکستان کی حفاظت کی جائے۔ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، لیکن اگر کوئی آدمی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ملک پاکستان کے لیے کچھ کر کے جائے گا، انشاءاللہ تعالی نہ تاریخ اس کو بھولے گی، نہ مسلمان اس کو بھولیں گے، ہمیشہ عزت کی نگاہوں سے اس کو دیکھیں گے۔ میں تمام سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، نوجوان اپنی جگہ پر، ہماری مائیں بہنیں اپنی جگہ پر، بچے اپنی جگہ پر، بوڑھے اپنی جگہ پر، علماء اپنی جگہ پر، جتنے محدثین ہیں اپنی جگہ پر، جتنے مفسرین ہیں اپنی جگہ پر، جتنے مجاہدین ہیں اپنی جگہ پر، ملک پاکستان کی آبیاری کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے لیے تیار رہے اور اپنے ملک سے مخلص رہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا کرم اور فضل ہے۔ بس یہ دیکھا جائے میرے گھر کے اوپر اگر ملک پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے، میرے سینے پہ اگر ملک پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، تو ذرا یہ دیکھ لیا جائے کہ سینے کے اوپر تو جھنڈا ملک پاکستان کا ہے، اندر محبت کہیں انگریزوں کی تو نہیں، اندر محبت کہیں ہندوؤں کی تو نہیں، اندر محبت کہیں سکھوں کی تو نہیں۔ اگر ہے تو اس کو نکال پھینکیے اور اپنے دل میں اسلام کی محبت کو پیدا کیجیے۔ یہ محبت دنیا کے اندر بھی کام آئے گی، یہ محبت انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اس سلسلے میں الحمدللہ درخواست کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے آج 12 اگست ہے، کل انشاءاللہ 13 اگست ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن دو دن کے بعد کتنا متبرک دن آ رہا ہے، جمعہ المبارک کا دن بھی ہے اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ 14 اگست کا دن بھی ہے۔ پوری امت مسلمہ سے درخواست کی جا رہی ہے، بالخصوص پاکستان کے تمام واسیوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ اس دن کی بھرپور قدر کی جائے، جمعہ المبارک کو اپنے سامنے رکھ کر اور الحمدللہ 14 اگست کو اپنے سامنے رکھ کر کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے، اور جو کچھ اب تک نہیں کر سکے اچھے کام اس پہ کثرت سے استغفار کیا جائے، اور اللہ رب العزت کی ذات عالی سے پاکستان کی تقدیر کے لیے بہتر سے بہتر دعائیں کی جائیں، آنسو بہا کر دعائیں کی جائیں۔ ان ماؤں اور بہنوں نے، ان بھائیوں اور بیٹوں نے تو خون کی ندیاں بہا دی تھی، ہم تھوڑے سے آنسو بہا دیں، تھوڑا سا پسینہ بہا دیں اور دعا کریں اللہ رب العزت کی ذات عالی سے کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما اور چاروں طرف سے اس کی حفاظت فرما، دن رات یا اللہ اس کو ترقی نصیب فرما۔ انشاءاللہ تعالی جب تک سانس میں سانس ہے میں ملک پاکستان کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی کرتا رہوں گا۔ اگلے دن کی بات ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے ابا جان ہر سال اہتمام کے ساتھ یہ جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا اس لیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ ملک پاکستان اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے، ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، اہتمام کے ساتھ اس لیے لہرایا جاتا ہے تاکہ آپ کے دل کے اندر بھی عظمت بیٹھے، یہ چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر بھی پاکستان کی عظمت کو بٹھانا، محبت کو بٹھانا، مقاصد کو بٹھانا انتہائی ضروری ہے، اس لیے اس کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے۔ میں تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، حاکم بالا سے، تمام حکام سے، حتیٰ کہ پاکستان کے ہر شہری سے جو پاکستان کی زمین کے اندر سانسیں لیتا ہے اور امن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ان سے درخواست کرتا ہوں اس ملک پاکستان کو اللہ رب العزت کی ذات عالی کا احسان سمجھ کر، اللہ پاک کا انعام سمجھ کر اس کی قدری نہ کی جائے بلکہ اس کی قدردانی کی جائے، اس کو کھایا نہ جائے بلکہ اس کے لیے کھلایا جائے، اور اس کو لوٹا نہ جائے بلکہ اس کے لیے لٹایا جائے، اور جتنی افراد یہاں ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو تقسیم کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بڑی سعادت مندی ہوگی اس بندے کی جو اس ملک پاکستان کے لیے کام آئے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو اس ملک عظیم کے لیے عظیم قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر ممکن اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی
ہمارے ان تمام مجاہدین کو، ان تمام پاکستان کی افواج کو، ان تمام علماء حق کو جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے بے شمار قسم کی قربانیاں دی، جانوں کی قربانیاں دی، جوانوں نے جوانیوں کی قربانیاں دی، بہنوں نے عزتوں کی قربانیاں دی، بچوں نے قربانیاں دی، ماں باپ نے قربانیاں دی، تمام قربانی دینے والوں کو اللہ پاک اپنے خزانوں سے بہترین قسم کا قرب حقیقی عطا فرمائے۔ ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام، ان کی شہادت کو سلام، ان کی قدروں کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اپنے خزانوں سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے قصور ہیں ہم ان قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ اب تک ہم ملک پاکستان کو اس طرح نہیں بنا سکے جیسے بنانا چاہیے تھا، اس طرح نہیں کر سکے جیسے کرنا چاہیے تھا، اس طرح نہیں سنبھال سکے جیسے سنبھالنا چاہیے تھا۔ یقیناً ہماری غلطی ہے، کمزوری ہے، اے رب کریم پچھلیاں معاف فرما دیں اور آگے ہمیں بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو یقیناً پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس لازمی کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ مزید ایسی اچھی اور اسلامی اور ہسٹوریکل اور جنرل نالج اور انفارمیشن ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس لازمی کریں۔